بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک کا 5واں جمعہ، اور ہم سے رمضان المبارک جدا ہوا جاتا ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات اور چند باتیں، چند نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لوگو بلا شبہ تمہاری زندگیوں کے ایام تمہارے لیے رحمتوں اور بخششوں کے کچھ جھونکے تمہارے پروردگار کے ہیں، تم ہوش میں رہو اور اپنے آپ کو ان رحمتوں کے خزینے کے لیے پیش کر دو اور ان کے لیے تیار رہو۔ یہ تیاری کیا ہے؟ یہ کہ ہر شخص اس روشن حیات پر قائم رہے جو اس کے رحیم و رحمان خالق و مالک نے اسے عطا فرمائی ہے، جس کا ایک گوشہ اس ذات الہی کے ذریعہ سارے آفاق عالم میں واضح کر دیا ہوا ہے۔ رحیم و کریم اللہ پاک کا قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، لوگو یہ سب کچھ اسی اللہ تعالیٰ کے فضل و عام اور رحمت بے پایہ کے ذریعے ہوا ہے، ورنہ اس کا رحم اور اس کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی ایک بھی کسی صورت بھی پاک دل اور پاک احوال کبھی نہ ہو سکتا۔ یہ بھی اس تبارک و تعالیٰ کا کس قدر عظیم فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی رحمتوں کے وسعت کے حوال اور زمان و مکان کی آگاہی عطا فرمائی۔ کعبۃ اللہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم رحمت ہے، روح زمین پر ہر جگہ مسجدیں ہیں، اللہ کے مقرب بندوں کی عبادت گاہیں ہیں۔ ان سبھی مقامات پر درجہ بدرجہ حق تعالیٰ کے انوار و انعامات کا نزول ہوتا ہے۔ پھر زمان یعنی اوقات کا تعین ہے، تو سال بھر کے 12 مہینوں میں 4 کو خاص حرمت بخشی گئی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں، ترجمہ، ان میں سے سب سے زیادہ جس ایک مہینے کو خاص نوازشوں کا وقت بنایا گیا وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ قرآن حکیم میں رمضان کی بابرکت و سعادت اور اوقات کے بارے میں ایک بنیادی بات یہ واضح فرمائی، انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185۔ اس مہینے کی ساعتوں کے تقدس اور عظمت کا ایک احساس اسی بات سے کرنا چاہیے کہ قرآن کریم جیسی وحی تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی آخری وحی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 99، یعنی ہر بات کو نکھار کر واضح کرنے والا وہ قرآن عظیم اس مہینے میں نازل ہوا۔ اس تقدیس کی فضا میں اہل ایمان پر روزے فرض کر دیے، کتب علیکم لکل شیء، رمضان کا پورا مہینہ شعبان کے ختم ہونے سے لے کر شوال کے آغاز ہونے تک اس پورے مہینے کے روزے بندہ مومن کے اندر جو صفات پیدا کرتے ہیں ان کا کوئی شمار ہی نہیں۔ اپنے مزاج کی فطرتی ضروریات سے بھی اللہ کی خاطر خود قابو پائے رہنا، کھانے پینے سے رکے رہنا، علاوہ کسی کو گالی نہ دینا، کسی کے در پہ آزار نہ ہونا، یہ سب کچھ اس صورت سے ممکن ہے کہ خود مزاج اور ضمیر سراسر پاکیزگی میں ڈال جاتے ہیں، اور 29 یا 30 دن کا یہ مسلسل عمل پوری زندگی کو خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان میں شب بیداری، سحر خیزی، اوقات کی پابندی، رات کو تراویح کی شکل میں زائد نمازوں کا اہتمام، پھر قرآن مجید کی تلاوت، خود قرآن مجید پڑھتے رہنا، حفاظ سے نماز میں قرآن مجید کا سننا، یہ ساری برکتیں اور نعمتیں ہیں جو رمضان ہی میں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک اور برکت اسی رمضان میں ہے جو اس کے آخری عشرے میں صرف چند روز ایسی کیفیت میں گزارنا ہے کہ اس عشرے کی طاق راتوں میں ان ساعتوں کے لیے روزمرہ کی گھریلو مصروفیات سے صرف چند روز کے لیے کنارہ کش رہ کر لیلۃ القدر کے با اہتمام عبادت میں مشغول رہا جائے۔ انتم عاکفون فی المساجد، فرمایا اس کا مقصد اللہ کے گھروں میں ہفتہ 1.5 ہفتہ اس طرح رہنا ہے کہ سارا وقت تسبیح و تحلیل بحضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام، تلاوت کلام پاک میں گزرتا رہے۔ ان صورتوں سے پورا رمضان جہاں بر نعمتوں کی تجلیات کے لیے ہوتا ہے، وہاں خود ہمارے شب و روز، ہماری مصروفیات اور ہمارے احوال و کیفیات کا ایک ایسا اسلوب ہمیں میسر آتا ہے کہ ایمان منور ہو اٹھتا ہے، قلب پر کیف ہوتا ہے۔ جب رمضان کے دن ختم ہونے پر آتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ کیا انوار کے حالت تھے، کیا رحمتوں کی سعادتیں تھیں ہم جن سے گزرے، پھر یہ بابرکت ساعتیں ایک سال کے بعد ہمیں عطا ہوں گی۔
اللہ کی بارگاہ میں دل سے شکرانے کے کلمات ادا ہو رہے ہوتے ہیں۔ آئندہ رمضان تک بندہ اپنے رب کے شکرانے کی توفیق سے سرشار رہے۔ نظم فطرت میں دن تو سارے ہی آتے ہیں، گزرتے رہتے ہیں، یہ راتیں، یہ سحری، یہ صبح ہیں، یہ شامیں، یہ نمازیں، یہ رکوع، یہ سجود، یہ افطار، یہ سحریاں، یہ تلاوتیں، یہ ہر ایک سے سلام محبت، یہ کھانے پینے میں ہر ایک کو شریک بنانے کی خواہشیں، یہ فطرہ کے صدقات جو انہی دنوں میں غریبوں مسکینوں کو دینے لازم ہیں، یہ اعضاء اور اقربات سے محبتوں کی ملاقاتیں، یہ دعائیں، مناجاتیں، یہ اللہ کے حبیب ازل و ابد کے حضور عرض صلاۃ و سلام، یہ کیا نعمتیں ہیں اور کیا احوال ہیں، قربان جائیں۔ یہ رمضان مبارک جمعے کے ایام وہ ساعتیں دیں، وہ ساعتیں جن میں ہر التجا بندگی قبول ہوتی ہے، جمعے کی بابرکت ساعتیں جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جمعے میں ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ بندہ مومن اس ساعت میں اللہ رب العزت کے حضور جو بھی عرض کرتا ہے رب اسے قبول فرماتا ہے۔ پھر یہ رمضان کی بابرکت ساعتیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے قبولیت کی نویدیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق جمعے کے اندر وہ ساعتیں ہیں جن میں اللہ کے ملائکہ اللہ تعالی کے مقبول بندوں کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے دعاؤں کے پر پھیلاتے ہیں اور ان کے لیے برکتوں کی جھولیاں پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے استدعائیں کرتے ہیں، وہ اس جمعے میں ہیں۔ یہ جمعہ جس میں اب رمضان ختم ہو رہا ہے، یہ آخری جمعہ جسے ہم جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں، ساری ساعتیں برکت اور قبولیت کی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یہ جمعہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، قبول در حق کی ساری مسند ساعتیں جمع ہیں۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول برحق سے ہم نے قلب و ایمان کی جو پیمان باندھے ہیں، اس موقع پر ان کی تکمیل کی عہد کو تازہ رکھیں، اپنے لیے، اپنے اقارب کے لیے، گھر بار، رزق و صحت کے لیے، اپنے ملک و ملت کے لیے دعاؤں کے ساتھ اپنے سمیع و بصیر مجیب اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں کہ اسے وہ قبول فرمائے اور ہمیشہ انوار و برکات اور رحمت کاملہ میں ہمیں شاد و آباد رکھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس جمعۃ الوداع کے صدقے ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں اگر زندگی میں آئندہ سال دوبارہ رمضان میں دیکھیں تو اللہ مکہ اور مدینہ میں ہم سب کو یہ برکتوں والے دن دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔